بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 25 نمبر آیہ مبارکہ سے آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ جہاں اپنے عذاب کا ذکر کیا وہاں اپنے انعامات، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا بھی ذکر فرمایا۔ جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا وہاں اپنے عذاب کا بھی ذکر کیا۔ یہ ترغیب اور ترہیب جو ہے یہ بہت سارے مقامات پہ اکٹھی ذکر فرمائی گئی۔ یہاں پر بھی اس طرح ہوا، پہلے وہ لوگ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا ذکر ہوا اور ان کے لیے اللہ نے عذاب کا ذکر فرمایا۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں، یہاں ان کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے وہ جنت ہے اور جنت کے انعامات ہیں، اور بشارت جن کو دی جا رہی ہے اور جس بنا پر دی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ وہ لوگ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ ایمان اور عمل صالح یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا عطا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے بعد پھر اس کا رزلٹ انسان کو اللہ کی نعمتوں کی شکل میں جنت میں عطا کیا جائے گا۔ ایمان ہم جانتے ہیں، جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تھا اس میں ایمانیات کے متعلق کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کی، اور یہاں پر ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل جو علم، نیت، صبر اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو علم، نیت، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ انسان وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو علم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا والا عمل ہے، اس کی نیت خالص ہو کہ جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ اور چوتھی چیز جو اس میں ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے صبر، کہ اس عمل کے دوران اگر کوئی پریشانی آئے تو عمل کرتے ہوئے اس نے اس کو چھوڑ نہیں جانا اور اس سے پریشان نہیں ہو جانا، بلکہ حوصلے اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ یہاں پر باغات، جنات، جنت کی جمع ہے جنات، یعنی باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی، اور ان جنتوں میں
اللہ تبارک و تعالی نہر جاری فرمائے گا، یعنی پھل پھول لگے ہوئے ہوں گے انسان کے لیے، ہر طرح کی اس میں رزق کی کیفیت بھی ہوگی، اور پھر جو انسان چاہے گا اس کو وہ بھی ملے گا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب بھی اس میں اس کو کوئی پھل دیا جائے گا، اس کو رزق عطا کیا جائے گا، اس کو ثمرات ملیں گے، قالو، تو لوگ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی رزق دیا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رزق عطا فرمائے گا، کوئی پھل، اس کی خواہش ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان بس خواہش کرے گا کہ میں نے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز میں نے لینی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ پھر جب ایک پھل اس کو ملے گا تو اس کی جگہ پر دوسرا پھر آ جائے گا، تو وہ کہے گا کہ یہ تو وہی ہے جو مجھے پہلے ملا تھا، ہے وہی لیکن اس کے ذائقے میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید بہترین ذائقے کے ساتھ اس کا ہم شکل عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اس کو پھل عطا فرمائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں بھی میں نے کھایا۔ کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں جو تم نے کھایا وہ اس کا ہم شکل ضرور ہے، لیکن اس میں ذائقے میں اور اس کے ذائقے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، فرمایا یہ اس کے مشابہ اس کو عطا کیا گیا۔ تو مشابہت کے یہ دونوں معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنت کے اندر وہ پھل جو ہے وہ اس کا متشابہ یا اس کا مشابہ اس کو مل چکا ہو، یا دنیا کے اندر جو ہم نے پھل کھائے، جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہم شکل اور اس کی ہم مثل پھل عطا فرمائے گا، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو دنیا میں بھی اس طرح کے کھائے لیکن اس کے ذائقے میں فرق ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے یعنی اہل جنت کے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہاں ازواج کا بھی ذکر کیا اور ساتھ مطہرہ کا بھی ذکر کیا، یعنی وہ پاک باز ہوں گی ہر اعتبار سے، اپنے جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اور وہ ساری نجاستیں جو دنیا کے اندر انسانی جسم کا حصہ ہوتی ہیں وہ جنت میں ایسی کوئی بھی نجاست نہیں ہوگی، اور انسان کو وہ مطہر اور پاک باز بیویاں ملیں گی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطہر فرمایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں 4 چیزیں جو ہے ذکر فرمائی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، یعنی ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، پھر اس میں اللہ پھل عطا فرمائے گا، اور پھر اس میں پاک باز بیویاں عطا فرمائے گا، وہاں پر نہریں بھی جاری ہوں گی، اور آخری جو نعمت جس کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے ہم فیہا خالدون، کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہم چند سالہ زندگی لے کر آتے ہیں، کسی کی کتنی کسی کی کتنی، اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کس طرح کی نعمت ہو نہ ہو، لیکن جنت کے اندر نعمتیں عطا کی جائیں گی اور انسان وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہاں پر اختتام نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم جب اپنی عارضی زندگی کے لیے، یعنی یہاں پر جو ہم زندگی گزارتے ہیں 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ یا اس سے بھی کم، اب تو ویسے بھی اوسط عمر بہت کم ہو رہی ہے، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اوسط عمر تقریباً 60 سے 65 سال قرار دی گئی ہے۔ تو اب 60-65 سالہ زندگی کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنے گھنٹے صرف کرتے ہیں، اور اس کو خوشحال بنانے کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، تو وہ جو دائمی زندگی جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اور جس زندگی کا اختتام نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ جو کفار ہوں گے جہنم میں جائیں گے، وہ بھی خالدین فیہا ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جو اہل ایمان اللہ جن کو جنت عطا فرمائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم عارضی زندگی کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں تو دائمی زندگی کے لیے ہمیں اس سے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے، نیت کو درست کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ یہاں رہتے ہوئے ہم زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا بھی ہم گلزار بنا سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا۔
یہاں جنات کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کے مختلف مدارج ہیں یا مختلف جنتیں ہیں. جنت فردوس ہے، جنت نعیم ہے، جنت خلد ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف جنتیں. بعض نے 7 جنتیں بھی فرمایا کہ وہ 7 جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. ایک اور چیز جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے یا اللہ کے رضا کی جگہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی طرف متوجہ بھی کیا گیا اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی. اس لیے ہمیں جنت کے حوالے سے معمولی باتیں نہیں کرنی چاہیے یا جنت کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یا جنت کے بارے میں جس طرح کے ہمارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جنت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جی وغیرہ، اس طرح کی باتیں، کیونکہ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور دیدار نصیب ہوگا. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت میں تشریف فرما ہوں گے. جس طرح مدینہ طیبہ ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے اور مدینہ طیبہ جانے کا ہمیں بڑا شوق بھی ہے اور ہم اس کی خاک کو بھی خاک شفا سمجھتے ہیں، تو اسی طرح جنت بھی اللہ کی رضا کی جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق بہت سارے ارشادات میں ترغیب دلائی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جنت کے متعلقہ تفصیلات سے بیان کیا ہے. اس لیے جنت کی طلب کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا کوئی غلط نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر دعا بھی سکھائی گئی ہے اس حوالے سے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل صالح کو بجا لانا ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا انشاءاللہ نصیب ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی مضبوطی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.